مطلب اللہ والوں کو چھوڑ دو، ہم لوگ کسی نیک آدمی سے بھی نہیں کسی بات پوچھتے ہیں کہ مطلب ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں گھر کیسے سدھریں گے، کیا ہوگا۔ بچے کہیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، ماں باپ کچھ اور کر رہے، بچے کچھ اور کر رہے، یہ دور دھیرے دھیرے کدھر جا رہا ہے۔ اس بات کو دھیان رکھو آپ لوگ کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ خسارے میں ہیں، کیونکہ ایسا دور ہے آپ لوگ خسارے میں ہیں۔ رہی بات پوری دنیا میں، یہ دیکھ لو پوری دنیا میں ہر انسان مسلمان کیا اسلام کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اسلام کو چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے مٹا دے، لیکن ہمارے رب کا فرمان ہے اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ بٹ ہم اپنی غلطی یہ سدھارنا شروع کریں، کیونکہ یہ ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں، خالی اسی مہینوں کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے، باقی 11 مہینہ ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف سے لگاؤ نہیں ہوا، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں وہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ آپ نے دل سے عبادت ہی نہیں کی۔ اسی لیے کیونکہ مہینہ نکل جانے کے بعد میں، عید پڑھنے کے بعد میں ہم لوگ پھر اپنی وہی لائن پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل سے نہیں۔ انسان کو سب سے پہلے ایک چیز ضروری ہے، وہ خود پہ غور کرے اور فکر کرے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں کام کر سکتا ہے فکر کے بنا پر، اگر اس کو فکر نہیں ہے کسی چیز کی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا، وہ اسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے ضروری ہے فکر کرنا، اور جو انسان فکر کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، وہ کامیاب ہوتا ہے نا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے، خود کی اور اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے، اور فکر کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتا دیں کہ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے بہت بڑا مردود ملعون ہے، لیکن اس کو بہکایا کس نے؟ ہم لوگوں کو، پوری کائنات کو تو شیطان بہکاتا ہے، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو کس نے بہکایا؟ تو پتا چلا یہ کہ اس کو بہکایا اس کے نفس نے، ہے نا۔ اس کو اللہ کا حکم نہ ماننے سے کس نے انکار کروایا؟ اس کے نفس نے، اس کی انا نے۔ اب پتا کیا چلا؟ انسان اپنی نفس کا غلام ہوتا جا رہا ہے۔ جس شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسان کرتا ہے اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی، مطلب اپنی خواہش پوری کرنے کی حوث میں، مطلب نفس تو شیطان تو برگلا دیا، لیکن انسان اپنے نفس کی غلامی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے انسان میں بھی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، تاکہ ہمارے دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت کا تو مزہ چکھنا ہی چکھنا ہر انسان کو، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ رہی بات یہ، ہر انسان کو چاہیے یہ کہ ہمارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کریں۔ اصل چیز ہے محبت۔ عبادت جبھی قبول ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، اگر ہمارے نبی کی محبت نہیں، وہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی سے محبت کے بغیر اس کو مطلب اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جس کے دل میں عشق نبی ہے اسی کی بخشش ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہمارا کیا، ایک دن وہ آئے گا کہ جن کے عقیدے نہیں ہیں وہ کہیں گے رب حبلی، وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آج ہماری سفارت کر دو، وہ کہیں گے محشر کے میدان میں، وہ بھی چلائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہے، ہماری بخشش کرا دو، وہ بھی کہیں گے۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے نبی کی محبت میں، اپنے رسول کی محبت میں جتنا ہو سکے خرچ کریں، سرکار کی محبت میں جتنا ہو سکے دنیا میں لنگر کرے، کچھ بھی مطلب ان کی محبت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کونے میں کیسے بیٹھے ہوئی؟